معزز حاضرین، درس سے ہٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے ایک وضاحت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد بہت سارے لوگ اذکار سے پہلے یا اذکار کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں. شریعت میں اس کی کیا صورت ہے، شریعت اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا کیا حکم ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے کہا، کیا تمہیں اس بات کی محبت ہے کہ شریعت تمہیں جو رہنمائی دے تم اس کو قبول کرو، اور شریعت تمہیں جس چیز سے روکتی ہے تم اس سے رک جاؤ، کیا تمہاری یہ خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے. پھر اس کے بعد کہا، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز مکمل کر لو تو اللہ کا ذکر کرو. نماز مکمل کرنے کے بعد ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے، جو کہ ہم مسنون اذکار پڑھتے ہیں. اب کیا ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاتھ اٹھانے سے متعلق 3 طریقے ہیں. ہاتھ دعا میں جو بندہ اٹھاتا ہے اس کی 3 صورتیں. ایک طریقہ بدعت ہے. وہ کیسا؟ ایسی جگہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے. اللہ کے نبی سے دعا کرنا ثابت ہے لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھائے. ایسی جگہوں پر اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. مثلا خطیب خطبے پر ممبر پر ٹھہر کر خطبے کے دوران دعا کریں اور لوگ بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھانے لگ جائیں، بدعت ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طرح بندہ طواف کر رہا ہے، طواف کے دوران دعا کرنا وارد ہوا ہے، دعا کر سکتے ہیں طواف کے دوران، لیکن طواف کے دوران دعا کرتے ہوئے بندہ اپنا ہاتھ اٹھا لے، یہ چیز درست نہیں ہے. اسی طرح بندہ سعی کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، سعی کے دوران ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے. دعا کرنا ثابت ہے، یہاں پر اللہ کے نبی نے کی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں. ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ چیز بدعت ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ دعا کرنے کا ثبوت اللہ کے نبی سے موجود ہے لیکن ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ہاتھ نہیں اٹھائے، یہاں ہاتھ اٹھانا بدعت ہے. دوسری چیز مسنون سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا. مثلا آپ نے استسقاء کے موقع پر، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس موقع پر آپ نے دعا کی اور ہاتھ بھی اٹھائے. اسی طرح بندہ صفا مروہ پر جب چڑھتا ہے، صفا مروہ پر چڑھ کر کے رکتا ہے بندہ ایک چکر مکمل کر کے، اس مقام پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ثابت ہے. اسی طرح حج کے دوران بندہ جمرہ صغرا اور وسطیٰ کو کنکریاں مارنے جاتا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد ٹہر کر کے دعا کرنا ہاتھ اٹھا کر کے، یہ چیز بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی اور ہاتھ بھی اٹھائے، تو یہاں ہم دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ایک تیسرا موقع ہے مستحب، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا حکم دیا لیکن آپ ہاتھ اٹھائے ہیں یا نہیں اٹھائے ہیں، یہ چیز منقول نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اللہ رد نہیں کرتا. آپ مسجد میں آ گئے، اذان کے بعد آپ بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اہل علم نے اس کو مسنون کہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے موقع جہاں اللہ کے نبی نے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے اور وہاں پر اللہ کے نبی سے کچھ بھی منقول نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بندہ وہاں پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اور یہ چیز مستحب ہے. اب کیا فرض نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا ثابت ہے؟ یہ اصل وضاحت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 3 وصیتیں کی تھی. ان میں سے ایک وصیت یہ کی تھی کہ ہر نماز کے پیچھے آپ یہ ذکر پڑھو، یا نماز کے بعد کون سا ذکر؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. راج قول کے مطابق یہ ذکر تشہد میں بیٹھ کر ساری دعائیں پڑھنے کے بعد کرنا مسنون ہے. اگر کوئی بندہ نماز کے بعد بھی اس ذکر کو پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ نماز ختم ہونے سے پہلے، سلام سے پہلے اس ذکر کرے، یہ زیادہ مستحب ہے. اس کے ایک اور موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے ایک ایسی دعا بتلائیے جس کو میں نماز میں کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
وہ دعا سکھائی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ پوری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دعا کا سوال کیا اللہ کے نبی سے، وہ یہ نہیں کہا کہ آپ نماز کے بعد دعا کرنے سے متعلق مجھے دعا سکھائیے، نماز کے اندر آپ مجھے دعا کرنے کی کوئی ایسی دعا سکھلائیے جس کو میں دعا کروں، تو اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ تو کل ملا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے نماز کے بعد دعا کرنا بعض آثار وارد ہوئے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ ہی صحابہ سے ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ اذکار پڑھ لیے، اذکار پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کر سکتا ہے، بندہ دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ثابت ہے کہ آپ نے فرض نماز کے بعد یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی۔ وہ کون سا موقع ہے؟ جب کفار آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دیے تھے، آپ اس نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیے تھے۔ اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں، لیکن وہاں سبب کیا تھا؟ وہ سبب نہیں تھا جیسے ہم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہاں ایک خاص موقع تھا، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی ان کے خلاف دعا کرنا تھا، وہاں سبب تھا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بعض اذکار سکھائیں اور بعض باتیں بتلائیں، لیکن صحابہ سے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا مشروع نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ نماز کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی نے وہ ذکر بھی ہمیں سکھلایا، اور اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو وصیت کی کہ نماز کے بعد یا نماز کے پیچھے نماز کے اخیر میں تم وہ ذکر کرو۔ وہ ذکر بھی کرا کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس چیز سے بچا جائے، اس چیز سے بچا جائے۔ یہ تمام کس کے متعلق؟ انفرادی دعا سے متعلق، اجتماعی دعا سے متعلق یہ بات نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کرنا نماز کے بعد امام دعا کہے سارے آمین کہیں، اس کے بدعت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، بدعت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سلام پھیرنے کے بعد انفرادی طور پر آہستہ سے ہر کوئی ہاتھ اٹھا کر کے جو فرض نماز کے بعد دعا کرتا ہے اس چیز سے متعلق ہے۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو کرے ہاتھ چھوڑ کر کے۔ ہاں، نفل نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے بندہ دعا کرنا چاہے تو ہاتھ اٹھا کر کے کرے، یا ہاتھ چھوڑ کر کے دعا کرنا چاہے تو چھوڑ کر کے کرے۔ لیکن ایسا ہے کہ ایک بندہ ہمیشہ صرف ہاتھ اٹھا کر کے ہی دعا کرتا ہے، ہاتھ چھوڑ کر کے وہ کبھی دعا نہیں کرتا، یہ چیز بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بھی دعا کرے اور کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ کر کے بھی دعا کریں، لیکن فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے متعلق ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے اور آپ کے صحابہ سے یہ چیز منقول نہیں ہے۔ اس بات کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ فرض نماز کے بعد آپ کو حاجت ہے تو آپ دعا کیجئے، لیکن ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا مشروع نہیں ہے۔ بعض اہل علم تو سختی کے ساتھ اس چیز پر اگر کوئی آدمی ملازمت کرتا ہے تو اس کو بدعت تک کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کا مجھے اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ دعا کرنا چاہیں تو جب ضرورت ہو آپ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا مشروع نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام کو حق واضح ہو جانے کے بعد اس کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔